أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पहले मैं ये अर्ज़ कर दूं कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों ने और हमारी बहनों ने भी हिम्मत की है कि पहली तरावी से लेकर आज तक मुसलसल नमाज तरावी के बाद आधा घंटा दर्स कुरान होता था और उसमें बहुत ज़ौक़ के साथ, शौक़ के साथ, तवज्जो के साथ अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मर्द व ख़वातीन मौजूद रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला सब का बैठना कबूल फरमा ले। और जो चीज़ें हमने यहाँ सीखी हैं इस पूरे महीने में, अल्लाह तबारक व तआला हमें उन बातों पर अमल पैरा होने की भी तौफ़ीक़ अता फरमाए। मेरी गुफ्तगू का जो उन्वान है उसके आप 3 पहलू अपने जहन में रख कर बैठेंगे तो बात इंशाअल्लाह सही समझ आ जाएगी। नंबर 1, इंसान के बारे में शैतान का तख़रीबी मंसूबा। ये उन्वानात जहन में रख लें। नंबर 1, इंसान के बारे में शैतान का तख़रीबी मंसूबा। इसका ये मतलब नहीं है कि किसी एक इंसान के बारे में उसका कोई मंसूबा है। ये इंसान यहाँ इसमें जिन्स के तौर पर इस्तेमाल हुआ है दुनिया के तमाम इंसानों के लिए। गुफ्तगू का दूसरा हिस्सा होगा इंसान के लिए खुदाई मंसूबा, शैतान का तक़रीबी मंसूबा और
انسان کے لیے ہدایت کا یا انسانی ہدایت کا خدائی منصوبہ، یہ بہتر ہے۔ پہلا عنوان ہے گفتگو کا انسان کے لیے شیطان کا تخریبی منصوبہ، اور دوسرا عنوان ہے انسانی ہدایت کے لیے خدائی منصوبہ۔ اس سے پھر تیسری چیز خود بخود وجود میں آ جاتی ہے کہ جو تخریبی منصوبے پر عمل کریں گے ان کا انجام کیا ہوگا، اور جو خدائی منصوبے پر عمل کریں گے ان کا انجام کیا ہوگا۔ بس میں نے مختصر سے وقت میں، ہم پہلے بھی پورا مہینہ تقریباً 10:35 تک 10:40 تک فارغ ہوتے رہے ہیں، اور آج بھی یہی کوشش کی جائے گی کہ دعا جو ہے، ظاہر ہے آج اسے یوم دعا بھی کہا جا سکتا ہے، اہتمام کے ساتھ دعا کرنی ہے انشاءاللہ۔ تو 11 بجے سے پہلے یا 11 بجے کے قریب یہ سارا سلسلہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ میں تینوں چیزیں پھر دہرا دوں ایک مرتبہ، کیونکہ بیٹھنے کا مقصد ہے اصل میں سوچنا، سمجھنا، شعور حاصل کرنا۔ انسان کے لیے شیطان کا تخریبی منصوبہ، انسانی ہدایت کے لیے خدائی منصوبہ۔ تخریبی منصوبے پر جو عمل کرے گا اس کا انجام کیا ہوگا، اور جو اللہ کے ہدایت والے منصوبے پر عمل کرے گا اس کا انجام کیا ہوگا۔ آغاز کرتے ہیں سورۃ صاد کی آیات سے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ اس وقت ابھی دنیا کی آبادی ایسے نہیں تھی جو آج ہمیں چاروں طرف انسان ہی انسان نظر آتے ہیں۔ اس وقت تو ابھی پہلے انسان کو تخلیق ہی کیا گیا تھا، اور ابھی اسے دنیا میں بھیجا جانا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے شیطان سے فرمایا پہلے انسان کو سجدہ کرو، شیطان نے انکار کر دیا، اور شیطان نے اپنا منصوبہ نئی مخلوق کے لیے بتا دیا۔ وہ ذرا قرآن کی روشنی میں سن لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین۔ کہنے لگا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، آپ کی عزت کی قسم میں ان ساروں کو گمراہ کر کے رہوں گا۔ اب یہ سن لیجئے، اپنے بارے میں کہیں وہ بھی ٹھیک ہے، ہمارے بارے میں کہیں وہ بھی ٹھیک ہے۔ اس نے ڈنکے کی چوٹ اعلان کیا بارگاہ خداوندی میں کہ آپ کی عزت کی قسم، یہ جو اب نئی مخلوق وجود میں آئی ہے انسانی شکل میں ضرور ان ساروں کو بہکا کر رہوں گا۔ آگے کیا کہا اس نے؟ الا عبادک منہم المخلصین، مگر جو آپ کے مخلص آدمی ہیں میں انہیں نہیں بھٹکا سکوں گا۔ سن رہے ہیں؟ گویا اس مسجد میں ہم آئے ہی اس لیے ہیں کہ ہم اللہ کے مخلص آدمی بننا چاہتے ہیں، جس کا مسجد سے تعلق نہیں ہے، جس کا قرآن سے تعلق نہیں ہے، جس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، جس کا ایمان سے تعلق نہیں ہے، جس کا نماز سے تعلق نہیں ہے، جس کا تلاوت سے تعلق نہیں ہے، جس کا شریعت سے عملی تعلق نہیں ہے، اسے شیطان نے اغوا کر رکھا ہے۔ وہ اغوا ہوا ہے شیطان کے ہاتھوں۔ وہ چاہے دنیا کے ترقی یافتہ ممالک ہوں، یہ بڑے بڑے نام جنہیں لیتے ہوئے ہم تھر تھر کانپتے ہیں، اس کتاب کی روشنی میں وہ سارے شیطان کے ہاتھوں اغوا ہو چکے ہیں۔ مخلص آدمی وہی ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عقیدہ توحید پر ایمان لائے گا، عقیدہ رسالت پر پھر ایمان لائے گا، عقیدہ آخرت پر ایمان لائے گا۔ شیطان نے جب یہ دو باتیں کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا وہ بھی سن لیجئے۔ قال فالحق والحق اقول، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بات سچی ہے اور میں سچ ہی کہا کرتا ہوں۔ اب یہاں سے ایک نتیجہ نکال لیجئے، ہم میں سے جتنے لوگ جھوٹ بولنے والے ہیں ان کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اخلاق کے حوالے سے کہہ رہا ہوں۔
اللہ تبارک و تعالی جھوٹ سے نفرت فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جھوٹے انسان پر لعنت بھیجتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جھوٹے انسان کو اپنا دوست نہیں بناتے۔ اب فیصلہ کر لیجئے، اللہ تبارک و تعالی کا دوست بننا ہے یا جھوٹ کے سہارے زندگی گزارنی ہے ساری کی ساری؟ فیصلہ انسان کے ہاتھ میں۔ جو خواتین اور مرد کاروبار میں جھوٹ بولتے ہیں، اسی مسجد کا واقعہ ہے، آج سے کوئی 4-5 سال پہلے کی بات ہے۔ سبزی منڈی کے ایک تاجر میرے پاس آئے تھے، وہ مجھے کہنے لگے کہ میں نون چوک سے آتا ہوں یہاں نماز تراویح پڑھنے کے لیے۔ اس کی ایک وجہ ہے، نماز تراویح بھی پڑھنے کے لیے آتا ہوں، قرآن مجید میں جو سورۃ البقرہ سمجھی ہے میں نے ساری زندگی گزار دی۔ کہنے لگے کہ مجھے سورۃ البقرہ کی یوں سمجھ نہیں آئی تھی جیسے یہاں بیٹھنے سے سمجھ آ گئی، لیکن آج کل میں بہت پریشان ہوں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ کیا وجہ ہے، آپ کی پریشانی کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہنے لگے بات یہ ہے، جو اصول تجارت آپ نے بتائے ہیں، جو موجودہ ہماری سبزی منڈی ہے، ان اصول تجارت کو اختیار کریں تو پھر کاروبار ٹھپ کرنا پڑتا ہے۔ یہ ہیں ہم مسلمانوں کے حالات۔ تو اس لیے کاروبار سے جھوٹ کو نکالیے۔ اب تو مجھے یہ بھی فکرہ کہنا پڑے گا، سیاست سے بھی جھوٹ کو نکالیے، زندگیوں سے جھوٹ کو نکال لیجئے۔ یہ جو راتیں ہوتی ہیں بڑی عظیم راتیں ہوتی ہیں، اس میں کوئی چیز طے کر کے جانا چاہیے انسان کو۔ آخر ہم سارے یہاں بیٹھے ہیں، سوچیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں میں جو کہتا ہوں سچ کہتا ہوں۔ آپ یقین کریں ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے، خاندان میں اگر ہمارے حوالے سے کوئی بات مشہور ہو جائے تو لوگ کہیں اگر انہوں نے کہا ہے تو پھر سچ کہا ہے۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہاں بیٹھے ہوئے کتنے افراد ایسے ہوں گے جو اس پیمانے پر پورے اترتے ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہوئے، ابو جہل شیطان نے جب یہ ساری خبر سنی تو وہ اپنے دوستوں کو لے کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ اس وقت مکہ مکرمہ سے بیت المقدس یہ جو فلسطین میں ہے، اس کا آنے جانے کا غالباً 40 راتیں لگتی تھیں یا صرف جانے کی 40 راتیں لگتی تھیں۔ تو اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ وہ راتوں رات مکہ مکرمہ سے بیت المقدس پہنچ گیا اور پھر آسمان پر بھی چلا گیا اور پھر وہ واپس بھی آ گیا تو کیا یہ بات ماننے والی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ بتاؤ کہنے والے کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہنے والے تمہارے دوست ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اگر وہ کہنے والے ہیں تو جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ یہ ہے سچائی، ایسا کردار ہونا چاہیے۔ ہمارے جو آئلی معاملات خراب ہوتے ہیں لوگوں کے، یا خاندانی معاملات خراب ہوتے ہیں، یا محبت نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے، اس کے پیچھے بھی جھوٹ کا بہت اثر ہوتا ہے۔ بلکہ میں ایک بات یہاں کہہ دوں، سمجھانے کے لیے صرف کہہ رہا ہوں، دیکھیں ہم زنا سے بھی نفرت کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے، شراب سے نفرت کرتے ہیں، کرنی چاہیے، جوئے سے نفرت کرتے ہیں، ضرور کرنی چاہیے۔ لیکن آپ یقین جانیں جو اسلامی لٹریچر ہے اس کو پڑھنے سے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اس بات کے امکانات موجود ہیں کہ مسلمانوں میں سے کوئی آدمی شراب کی طرف جا سکتا ہے، اس بات کے امکانات بھی موجود ہیں مسلمانوں میں سے کوئی زنا کی طرف جا سکتا ہے، اس بات کے امکانات بھی موجود ہیں کہ مسلمانوں میں سے کوئی جوئے کی طرف جا سکتا ہے۔ جانا نہیں چاہیے، اللہ سے پناہ مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ لیکن قرآن اور حدیث سارے کا مطالعہ کرنے کے بعد اس بات کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی کہ مسلمان جھوٹ کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ یہ میں آپ کو ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، کوئی گنجائش نہیں ہے جھوٹ کی۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں اگر یہ رمضان مبارک کی جو 29 کی رات ہے،
بشمول میرے ہم سب اگر اللہ سے یہ توفیق مانگنے کہ زندگی کے جو آخری معاملات، زندگی کے آخری سانس تک کے معاملات ہیں، انشاءاللہ جھوٹ کے قریب نہیں جائیں گے انشاءاللہ. کہ جتنی ہماری بہنیں موجود ہیں اور جتنے ہمارے بھائی موجود ہیں انشاءاللہ جھوٹ سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. اب اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ فرمایا میں تو سچ کہتا ہوں. کیا ہوگا نتیجہ؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ. سنو، تم نے یہ کہا ہے کہ میں سارے انسانوں کو بہکا دوں گا، تو پھر میرا فیصلہ سنو، میں تمہیں بھی یعنی شیطان کو بھی اور جو تمہارے پیچھے چلے گا میں اس سے جہنم کو بھر دوں گا. تو اب یہ دعا کر لیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہ ہو جو جہنم کے اندر ایک لمحے کے لیے بھی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے. یہ ہے شیطان کا تخریبی منصوبہ. شیطان ہمیں جہنم میں لے جانا چاہتا ہے گمراہی کے ذریعے. اب آئیے خدا کا منصوبہ کیا ہے وہ بھی سن لیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ہدایت کا جو پیغام بھیجا ہے، کمال آیات ہیں سورۃ الانعام کی. توجہ سے سنیے گا، توجہ سے بیٹھیں، سستی اور کاہلی کو دور کر کے بیٹھیں، خزانہ لے کر جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شیطان کے سارے حملوں سے محفوظ رکھنے کے لیے کیا ہدایات عطا فرمائی ہیں. یہاں میں ایک بات عرض کروں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے شیطان مطمئن ہو چکا تھا، اس لحاظ سے اس نے ساری دنیا میں تاریکی پھیلا دی تھی. عرب کے اندر تاریکی، ایران کے اندر تاریکی، چائنا کے اندر تاریکی، ہمارا یہ جتنا سارا علاقہ ہے تاریکی ہی تاریکی تھی. اس حد تک تاریکی تھی کہ دنیا کے لوگوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا صحیح معنوں میں تعارف رکھنے والے لوگوں کی تعداد بہت کم تھی. اب شیطان یہ سمجھ رہا تھا کہ میں گویا انسانوں کو تاریکی کے گڑھے میں اتار چکا ہوں. اس اثنا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محسن کائنات، رحمت للعالمین. ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہاں جتنے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، ایم ایس سی فزکس، ایم ایس سی کیمسٹری، ایم فل کیمسٹری یا پی ایچ ڈی کرنے والے، یہ جتنے لوگ ہیں یہ توجہ سے سن لیں، بڑی اہم بات ہے. پڑھے لکھے بھی سنیں اور کم علم والے بھی سن لیں. مغرب کے پاس، امریکہ کے پاس، برطانیہ کے پاس، چائنا کے پاس، جاپان کے پاس، فرانس کے پاس، اسرائیل کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا کامل تعارف نہیں ہے. سمجھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کامل تعارف نہیں ہے. آخرت کی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے ان کے پاس کوئی سامان موجود نہیں ہے. دنیا کی معیشت کو، معاشرت کو، سیاست کو، ثقافت کو، عدالت کو، اخلاق کو، تعلیم کو، شادی کو، غمی کو سنوارنے کے لیے، زندگی کو متوازن بنانے کے لیے، انسانوں کے باہمی تعلقات کو درست کرنے کے لیے ان تمام ممالک کے پاس کچھ نہیں ہے. ہندو مت کے پاس کچھ نہیں ہے، نصرانیت کے پاس کچھ نہیں ہے، یہودیت کے پاس کچھ نہیں ہے، بدھ مت کے پاس کچھ نہیں ہے، سکھ ازم کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جین مت کے پاس کچھ نہیں ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ یہ سارے ادیان، یہ سارے مذاہب انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، اور دین اسلام وہ واحد دین ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے. اس لیے سمجھ لیجئے، یہ ممالک مل کر بھی کسی کو کوئی پیغام نہیں دے سکتے ہدایت کے حوالے سے. تو سارے ہدایت کا پیغام اس کتاب میں موجود ہے. زندگی کے تمام نظاموں کو درست کرنے کا سارا منصوبہ اس عظیم الشان کتاب میں موجود ہے. میں حیران ہوتا ہوں جب یہ لوگ ادھر آنکھیں لگاتے ہیں، وہ ہمارے مسائل حل کریں گے. پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے اوپر کتنا غصہ آتا ہوگا
کہ تمہارے مسائل حل کرنے کے لیے جو کتاب بھیجی ہے میرے علم سے فائدہ اٹھانے کے لیے تم تیار کیوں نہیں ہو؟ انسان مسلمان ہو اور علم خداوندی سے فائدہ نہ اٹھائے، انسان مسلمان ہو اور علم خداوندی سے اس کا تعلق نہ ہو۔ اس لیے یہی آیات میں ابھی آپ کے سامنے پڑھوں گا، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا، انہی آیات پر عمل ہو جائے پوری دنیا سدھر سکتی ہے۔ سنیے گا، پہلے آیات سن لیجئے اور اس نیت سے آیات سنیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قرآن مجید کو سننے کے لیے اپنے کان لگاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے فرماتے ہیں توجہ سے قرآن سننے والے کے لیے ایسی نیکی لکھو جس کی کوئی انتہا نہ ہو۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ کہیے سبحان اللہ، کیا خوبصورت کلام۔ میں اگر میری بات ہوتی تو میں اسے اپنی بات کو تو میں اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں لوگوں کو کہوں جی میری بات بڑی زبردست ہے اور بالکل ٹھیک ہے، نہیں۔ لیکن میں یقین سے اس لیے کہتا ہوں کہ اللہ کی بات ہے، وہ بات یہ ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی آدمی کا قرآن پر ایمان نہ ہو اور وہ عقل مند ہو۔ پھر سن لیجئے، کسی آدمی کا قرآن پر ایمان نہ ہو اور وہ عقل مند ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ کسی معاشرے کا قرآن پر عمل نہ ہو اور وہ عقل مند معاشرہ کہلائے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ پاکستانی معاشرہ، یہ جو لوگ گھومتے پھرتے ہیں اور لوگوں کے مجمع لگاتے ہیں، ان لوگوں کے ہاتھوں سے کچھ نہیں ہونے والا۔ یہی عظیم الشان کتاب ہے۔ میں حدیث بیان کر رہا ہوں، میرا کسی سیاسی جماعت کی طرف نہ اشارہ ہے، میں آپ کو قرآن کی بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اس عظیم الشان کتاب پر عمل کی وجہ سے اللہ قوموں کو بلندی عطا فرما دیتا ہے، اور اس کتاب پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے اللہ قوموں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ خوش فہمی کا شکار ہیں۔ عقل مند معاشرہ اگر تشکیل دینا ہے تو ان خطوط پر چلنا ہوگا۔ نمبر 1، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اے نبی، ان لوگوں کو کہو آؤ میں تمہیں بتاؤں تمہارے پروردگار نے تمہارے اوپر کیا کچھ حرام کیا ہے۔ سب سے پہلا کام ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ میں حیران ہوتا ہوں، پڑھے لکھے لوگوں پر بھی میں حیران ہوتا ہوں، مجھے تو حیرت ہوتی ہے۔ ان سے پوچھا جائے نا کہ معاشرہ کیسے سدھر جائے گا، آدھا گھنٹہ تقریر، 2 گھنٹے کی تقریر، 3 گھنٹے کی تقریر، اس میں عقیدہ توحید کا تذکرہ تک نہیں آئے گا اور معاشرہ سدھر جائے گا۔ سارے انبیاء نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہلا کام جو کیا ہے شرک کو ختم کیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، شرک جب تک قائم رہے گا تو اس وقت تک عدل و انصاف بھی غالب ہو جائے گا؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ یوں سمجھ لیجئے، شرک ایسا بیج ہے جس سے ظلم برآمد ہوتا ہے۔ پہلا کام یہ کرنا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اب پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے اس کا بھی امتحان ہے۔ جو حکومت کر کے جا چکے ہیں انہوں نے بھی اس حوالے سے کچھ نہیں کیا تھا۔
حکومت کا امتحان یہ ہے کہ اب فیصلہ آیا ہے، سود کو حرام قرار دیا گیا ہے پہلے بھی، اور یہ مہلت دی گئی ہے کہ اتنے عرصے میں پاکستان کو سود سے نجات دے دی جائے اور سودی بینکاری کو ختم کیا جائے، بلا سود بینکاری شروع کی جائے۔ پہلے تو یہ بتائیے ذرا ہاتھ بلند کر کے آپ اس کے حق میں ہیں سارے؟ ظاہر ہے کون حق میں نہیں ہوگا، جزاک اللہ خیر۔ یہ باتیں کرنے سے نہیں ہوتے، عملاً دیکھا جاتا ہے کہ کسی آدمی نے پاکستان کو سود سے نجات دینے کے لیے عملاً کیا کام کیا ہے، کیا کام کیا ہے کسی نے؟ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ یہ سود شرک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ کون سا شرک ہے؟ معاشی شرک ہے۔ تو پہلا کام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ جو شرک کرے گا وہ حرام کام کرے گا۔ تو پاکستان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم تو دین کو پاکستان میں جو دین عملاً نافذ ہے وہ کو 20% بھی نہیں ہوگا، 80% دین غائب ہے، وہ صرف قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے، مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، عملاً نہیں ہے۔ کیا دین صرف اس لیے آیا تھا کہ چند عالم تیار ہو جائیں 1 سال کے بعد، چند مدارس سے کچھ حافظ پیدا ہو جائیں، چند قاری پیدا ہو جائیں، چند عالم پیدا ہو جائیں؟ دین اس لیے آیا تھا؟ دین تو اس لیے آیا تھا کہ پوری اس ریاست کے اندر جہاں مسلمان بستے ہوں ان کے سارے مسائل کا حل دین اسلام ہے، در حقیقت اسے اختیار کیا جائے۔ صحابہ کرام کیوں کامیاب تھے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین؟ اس لیے کامیاب تھے وہ دین سے 1 انچ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پھر انہیں وہ کامیابی عطا فرمائی کہ ہمارے لیے وہ قابل رشک ہے۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کا جو منصوبہ ہے انسان کی ہدایت کے حوالے سے، جو میں نے پہلا عنوان قائم کیا تھا، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید دین اسلام بس یہی ہے، نمازیں پڑھتے رہیں، والدین کے ساتھ تعلقات خراب ہیں تو کوئی پرواہ نہ کریں، بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات خراب ہیں تو کوئی پرواہ نہ کریں۔ میں ایک واقعہ چھوٹا سا آپ کو سناؤں، بالکل سچا واقعہ۔ یہ چودھری طارق صاحب میرے سامنے بیٹھے ہیں، ان کے والد صاحب میرے بڑے گہرے دوست تھے، چودھری یوسف رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ بہت میرے پیارے گہرے دوست تھے، ہماری عمروں میں تو بہت زیادہ فرق تھا، کوئی 40-50 سال کا شاید فرق ہو، 40 سال کا تو لازمی ہوگا، لیکن عمروں کا یہ جو فرق ہے یہ دینی تعلق میں رکاوٹ بالکل نہیں بنا۔ میں ان کی ایک بات آپ کو سنانے لگا ہوں، خصوصاً جتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں وہ سن لیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے ایک رشتہ دار تھے فیصل آباد میں، تو یہ چودھری صاحب ملنے کے لیے گئے ان سے۔ اس رشتہ دار نے کہا کہ موسم کا جو پھل آتا ہے وہ میرے بیٹے اپنی اولادوں کو کھلاتے ہیں، مجھ سے کوئی نہیں پوچھتا کہ ابا جان پھل کھانا ہے آپ نے کہ نہیں کھانا، لیکن اس نے کہا یوسف یہ یاد رکھنا جس دن میں فوت ہوں گا اس دن میرے گھر میں پھلوں کی وافر مقدار ہوگی۔ اب وہ کہنے لگے یہ بات میرے دماغ میں بیٹھ گئی کہ یہ بات تو واقعی اولاد کو پوچھنا چاہیے، تو غلط بات ہے۔ خدا کا کرنا ایسے ہوا کچھ عرصے کے بعد وہ فوت ہو گیا۔ تو وہ کہتے ہیں میں اس کے جنازے میں گیا، تو جب میں جنازے کے بعد ان کے گھر گیا، ظاہر ہے رشتہ داری تھی، وہاں میں بیٹھا تو اس کی بات مجھے یاد آ رہی تھی کہ جس دن میں فوت ہو جاؤں گا میرے گھر میں پھلوں کی وافر مقدار موجود ہوگی۔ تو کہنے کہ ٹوکریوں کی ٹوکریاں پڑی ہوئی تھی، سیبوں کی، انگور کی، کیلے کی۔ تو بتائیے باپ کے مرنے کے بعد اس کے لیے یہ کرنا ہے یا باپ کی زندگی میں بھی اس کے ساتھ کوئی بھلائی کرنی ہے؟ بھلائی کریں زندگی میں، جانے کے بعد بھی دعا کریں، اسلام منع نہیں کرتا، لیکن زندگی میں بھلائی کریں۔
علماء نے کیا لکھا ہے؟ نوجوان سن لیں، آج کل ٹیمپریچر پاکستان کا برداشت کے لحاظ سے آگے بڑھا ہوا ہے، ہم اسے نیچے لانا چاہتے ہیں۔ مجھے تو خطرہ ہے کہ کہیں گھروں کے اندر ہی ایسے ٹیمپریچر نہ بڑھنا شروع ہو جائیں۔ سن لیجئے، علماء نے لکھا ہے اگر کسی آدمی کی عادت ہے اشارے کر کر کے ایسے باتیں کرنے کی، ایسے کرتا ہے باتیں، غصے میں جب آتا ہے تو ایسے اشارے کرتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو حدیث کی کتاب ہے اس کی تشریح میں لکھا ہوا ہے اگر کوئی اپنے والدین کے سامنے غصے میں ایسے اشارے کرتا ہے اور انہیں غصہ دلاتا ہے، ایسے بدبخت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاں نافرمان کی حیثیت میں لکھ لیتے ہیں۔ والد کے سامنے اشارے کرتے ہو؟ والد کے سامنے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں، والد بیچارہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا۔ اب دوستوں کے سامنے ایسے والدین کا تعارف نہ کروانا، دوستوں کے ساتھ انہیں نہ بٹھانا، دوستوں کی مجلس میں ان کی موجودگی کو اپنے لیے باعث عزت نہ سمجھنا۔ ہمارے جماعت اسلامی کے جو ضلع ملتان کے امیر ہیں ڈاکٹر صفدر ہاشمی صاحب، وہ اپنے والد کے بارے میں ایک مرتبہ ہم ان کے گھر میں گئے تو وہ بتا رہے تھے کہ اللہ کے درویش آدمی تھے، تو کہنے لگے ہماری تعلیم میں کردار تو زیادہ ہماری والدہ کا ہے، اپنے والد کا ایک واقعہ بتایا مجھے بڑا پسند آیا، وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ تو کہنے لگے وہ لوگوں پر یوں خرچ کرنے والے تھے کہ سخت سردی کے موسم میں عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے گئے اور ان کے جسم پر کوئی گرم کپڑا تھا، تو ڈی جی خان کا واقعہ ہے، جب گئے راستے میں فٹ پاتھ پر ایک آدمی سویا ہوا تھا اور اس کے جسم پر کوئی گرم کپڑا نہیں تھا، تو کہنے لگے جب واپس آئے تو ہماری والدہ نے پوچھا کہ وہ گرم کپڑا کہاں ہے جو آپ لے کر گئے تھے؟ تو کہنے لگے اللہ کی بندی، میں تو اپنے گھر واپس آ گیا ہوں، یہاں کئی کپڑے موجود ہیں، ایک آدمی سویا ہوا تھا، میں نے اس کے جسم پر وہ گرم کپڑا ڈال دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کے عمل کو قبول فرما لے۔ ایسے لوگوں کی اولادوں کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خوب ترقی عطا فرماتے ہیں۔ والدین کے ساتھ بھلائی کیجئے، اور دیکھیں ابھی بیٹھے بیٹھے فیصلہ ہو جائے گا ہم میں سے کس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہیں اور کس سے راضی نہیں ہیں۔ آپ کہیں گے جی آپ کو یہ کیسے پتہ لگ جائے گا؟ واقعی مجھے تو پتہ نہیں لگ سکتا، حدیث نہ ہوتی تو میں یہ بات کرتا ہی نہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے اس کا والد راضی ہے اس سے اللہ راضی ہے، جس سے اس کا والد ناراض ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہے۔ اچھا اب موضوع پھر لمبا ہو جائے گا، میں طوالت نہیں کرنا چاہتا۔ والد کو بھی چاہیے وہ دین کے اندر ہی رہے، دین کے دائرے میں، دین کے دائرے سے باہر نہ نکلے۔ بعض لوگ ایسے ہوں گے شاید انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے والد اور والدہ کا دل دکھایا ہوگا، یہ گفتگو سن کر شاید وہ پریشان ہو جائیں کہ ہمارے والد اور والدہ کے ساتھ تو تعلقات اچھے نہیں رہے۔ ان کے لیے بھی گنجائش موجود ہے۔ میں ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اسلام ایسا دین ہے وہ کسی زندہ شخص کو مایوس نہیں کرتا۔ پھر سن لیجئے، اسلام ایسا دین ہے وہ کسی زندہ شخص کو مایوس نہیں کرتا۔ اگر کسی نے اپنے والد کے ساتھ، ایک اور واقعہ بھی میں آپ کو بتا دوں، سارے واقعات سچے واقعات۔ ہمارے ایک پروفیسر صاحب ہیں، وہ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ میرے بھائی نے میرے اور اپنے باپ کو تھپڑ مار دیا۔ پروفیسر صاحب موجود تھے، انہی کی موجودگی میں بیٹے نے یعنی پروفیسر صاحب کے بھائی نے باپ کو تھپڑ مار دیا۔ کہنے لگے میں اٹھا تو باپ نے میرا بازو پکڑ لیا، میں نے کہا نہیں بیٹھ جاؤ۔ کہنے لگا میں نے کہا ابو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا بیٹھو میری بات سنو، میں تو چلا جاؤں گا، ان آنکھوں سے دیکھو گے کہ اس کے بیٹے اسے تھپڑ ماریں گے۔ کہنے لگے کہ میں باپ کے احترام میں رک گیا۔
اب بھی میرے ساتھ وہ ولیسٹن کالج میں ہوتے ہیں جن کا یہ واقعہ بتا رہا ہوں. کہنے لگے میں رک گیا. کہتے ہیں حافظ صاحب 15-20 سال گزرے ہوں گے کہ میں ملتان سے اپنے گھر گیا شادی کے موقع پر. گلی میں تماشا لگا ہوا تھا تو میں نے کہا خدا خیر کرے کیا ہوا. تو جب میں گلی میں داخل ہوا میرے بھائی کو اس کے دونوں بیٹوں نے پکڑا ہوا تھا اور زاروں مسلسل تھپڑ مار رہے تھے. مجھے وہ باپ کی بات یاد آ گئی کہ جو میرے باپ نے کہا تھا. اس لیے اپنے والدین کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کی ہے تو وہ نسخہ میں بتا دیتا ہوں. بتا میں رہا ہوں وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے اپنے والدین کے ساتھ ان کی زندگی میں زیادتی کی ہے, ان کے حقوق ادا نہیں کیے, ان کے جانے کے بعد وہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرے, اللہ ان کے والدین کا درجہ بلند کر دے گا اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. میں بتاتا نہیں ہوں, اسی مجلس میں ایک آدمی یہاں ایسے موجود ہیں, میں ان کی زبان سے سارے واقعات سننے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں انہوں نے اپنی سوتیلی ماں کو اپنی حقیقی ماں کی طرح محبت بھی دی, احترام بھی دیا اور ان کے تابعداری بھی کی, فرما برداری بھی کی. سوتیلے بہن بھائیوں کو حقیقی بہن بھائیوں کی طرح ان کی خدمت بھی, تعلیم بھی, روزگار کے معاملے کو بھی دیکھا. اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اس بھائی کو بھی اتنا نوازا ہے, وہ سمجھ رہے ہوں گے میرا اشارہ ان کی طرف ہے, اسی مجلس میں اس وقت موجود ہیں. میں بس ان سے یہ کہوں گا کہ اپنے والدہ کے لیے, والد کے لیے مسلسل دعا کرتے رہیں. یہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جو نوازا ہے, میرا ذہن یہی کہتا ہے کہ انہی نیکیوں کی وجہ سے نوازا ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. یعنی اگر کوئی بت پرست ہے تو اسے تو شیطان نے اغوا کر لیا, اگر کوئی والدین کا نافرمان ہے تو اسے بھی شیطان نے اغوا کر لیا. میں نے اس لیے پہلے کہا تھا شیطان کا تخریبی منصوبہ. آپ کا کیا خیال ہے, شیطان صرف ایک منصوبے پہ کام کرتا ہے؟ شیطان اللہ کے ساتھ تعلقات خراب کرواتا ہے, والدین کے ساتھ تعلقات خراب کرواتا ہے, بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات خراب کرواتا ہے, بیوی اور شوہر کے مابین. ایک حدیث ہے اور اسے نہایت غور سے سنیے گا, کمال درجے کی حدیث ہے, کمال علم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. فرمایا اگر کوئی دو لوگ آپس میں محبت کرتے ہیں اور ان کے درمیان نفرت پیدا ہو جاتی ہے, ضرور دونوں میں سے کسی سے کوئی گناہ ہوا ہوگا جس کی وجہ سے وہ محبت نفرت میں تبدیل ہو گئی ہے. سوچنا چاہیے. تو اس لیے شیطان کا دوسرا حملہ توڑنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے, اور اس والدین کے ساتھ حسن سلوک کو بہن بھائیوں تک منتقل کر دیجئے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی کہے کہ میں ماں باپ کی تو بڑی خدمت کرتا ہوں, بہن بھائیوں کو میں دیکھ کر بھی راضی نہیں ہوں. جو بہن بھائیوں کو دیکھ کر راضی نہیں ہے اس سے ماں باپ بھی خوش نہیں ہوتے. یہ ضروری ہے. والدین کے ساتھ بھلائی وہی کرے گا جو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا. اچھا جی دیکھیے, دو چیزیں ایسی ہیں جو سارے ہی چاہتے ہیں, جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سارے چاہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے, جو یہ چاہتا ہے اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے. کیا ہم سارے یہ چاہتے ہیں نا, رزق میں بھی اضافہ ہو جائے اور عمر میں بھی اضافہ ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات جوڑ کر رکھے. آپ اگر میری اس بات پر عمل کر لیں اور آج جا کر جن جن سے آپ کے تعلقات درست نہیں ہیں انہیں آپ ٹیلی فون پہ رمضان کی مبارکباد دے دیں, شب قدر کے حوالے سے آپ کہیں گے اب تو رمضان رخصت ہو رہا ہے اب کیا مبارکباد دیں, روزوں کی مبارکباد دے دیں, تراویح کی دے دیں,
دیگر نیکیوں کی دے دیں، تعلقات درست کر لیں، پھر پتہ لگے گا کہ آج کا جو دوسرا عنوان تھا انسانی ہدایت کے بارے میں خدائی منصوبے پر آپ نے عمل کیا ہے، انسان کے بارے میں جو تخریبی منصوبہ شیطان نے تیار کیا اس پر عمل نہیں کیا۔ لیکن اگر آپ یہ ساری گفتگو سننے کے بعد اپنے گھروں کو روانہ ہوں گے اور فیصلہ یہی کر کے جائیں گے کہ نہیں، یہ ساری گفتگو سننے سے پہلے جیسے میں زندگی گزار رہا تھا ویسے گزاروں گا، تو پھر سمجھ لیجئے وہ تخریبی منصوبہ کامیاب ہو جائے گا، وہ ہدایت والا منصوبہ پیچھے جائے گا۔